بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم زین العابدین معزز خواتین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتائیں گے جو امام کعبہ عبدالرحمن صدیق نے اپنے ایک بیان میں عام عوام کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ فرمایا، نماز فجر کے بعد یہ کلمات پڑھ لو، دنیا بھر کی تمام نعمتیں، دولت، شہرت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اللہ اس عمل کی وجہ سے کائنات کو روزی دیتا ہے، لہٰذا ناظرین آج کا یہ عمل خود بھی کریں، پھر خود دیکھیں رزق آپ پر ٹوٹ پڑے گا۔ یقیناً کہتا ہوں کہ فراغی رزق اور فاقوں کا خاتمہ کے لیے یہ عمل بہت کارگر ثابت ہوا ہے، اور یہ عمل انتہائی آسان ہے۔ اپنے قریبی ساتھیوں کو جب میں نے یہ عمل بتایا تو ان احباب کا کہنا تھا کہ یہ کاروبار میں ترقی اور رزق میں برکت کو آزمودہ ترین عمل ہے، اور ہاں، امام کعبہ کا کہنا تھا کہ یہ عمل حدیث کی کتاب جامعہ مسلم اور سنن ترمذی میں بیان ہوا ہے۔ امام کعبہ نے آج کا یہ عمل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنے درس میں بیان کیا ہے اور لوگوں کو اس عمل سے آگاہ کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر لوگ آج اس عمل کو مضبوطی سے تھام لیں تو لوگوں کے مسائل ختم ہو جائیں، کیونکہ یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا تھا۔ امام کعبہ کا کہنا تھا کہ رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا اور کوشش کرنا بہت اہم ہے، بلکہ رزق کی بڑھوتری اور برکت کے لیے دعائیں کرنے کی توجیہات بھی ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے رزق کی دعا کرنا بہترین طریقہ ہے، اور رزق کے لیے امام صاحب نے جو دعا بتائی ہے وہ بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس دعا کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، مکمل طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بس ناظرین، آپ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو عمل کا فائدہ ہو۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ رزق کو آسانی سے کیسے حاصل کیا جائے۔ اس سے متعلق امام صاحب کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور اس کے شکر گزاری کریں کہ اللہ آپ کو رزق دیتا ہے۔ شکر گزاری سے انسان کا رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لہٰذا ناظرین، شکر ادا کرنے کے ساتھ آپ نے ایک عمل فجر کے وقت کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ فجر کی سنتیں ساری کائنات سے بہتر اور محبوب ہیں، لہٰذا فجر کی نماز کو لازم پکڑیں اور اسی وقت نیت بھی کریں کہ جو کمائیں گے حلال کمائیں گے۔ امام صاحب کا کہنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق تلاش کرو، یہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، آج کی کمائی سے بہتر اور کوئی کھانا نہیں ہے۔ مگر آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو بھول کر روزی کمانے کا آسان طریقہ بھیک مانگنا ہے۔ صبح سویرے ہی بھکاریوں کی فوج میدان میں کود پڑتی ہے، دفتر ہو یا گھر مسجد ہو، یا شوق بس سٹاپ ہو یا شاپنگ سینٹر بازار ہو، یا دھوکہ، سب جگہوں پر صبح سے شام تک ہر طرف آپ کو بھکاری بھیک مانگتے نظر آئیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام میں صدقہ و خیرات بہت اہمیت ہے۔ وہ صحب و مشکلات کے خاتمے کے لیے صدقہ و خیرات پیر بہدب کا کام کرتا ہے، مگر اسلام نے بھیک مانگنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ بھیک مانگنا بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے منع فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مانگنے کو ناپسند کیا ہے اور محنت کی کمائی سے گزر بسر کا درس دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کر کے روزی کمانے والے سے ہمیشہ محبت اور مہربانی کا سلوک کیا ہے۔ ایک صحابی کے ہاتھ پر پھاونا چلاتے چلاتے گتے پڑ گئی،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کا ہاتھ محبت سے چوم لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ اس بندے کو اپنا دوست رکھتا ہے جو صرف اس لیے محنت کرتا ہے کہ وہ مانگنے سے بے نیاز رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد سخی تھے، مگر جب کوئی صحت مند اور تندرست ہاتھ پاؤں والا سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیک مانگنا بے حد ناگوارا گزرتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی محنت کر کے روزی کماتے تھے۔ محنت سے کام کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی آر محسوس نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع میں لوگوں کی بھیڑ بکریاں معاوضے پر چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کا پیشہ پسند تھا، چنانچہ روزی کمانے کے لیے اس پیشے میں محنت اور دیانتداری سے کام لے کر روشن و وسائل قائم کی، بلکہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ خود کنویں سے پانی لاتی، اناج پیستی اور گھر میں جھاڑو دیتی تھی۔ صحابہ کرام کی محنت سے لوگوں کی خدمت میں کوئی جھجک محسوس نہ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، 2 خلیفہ ہوتے ہوئے بھی نہ صرف اپنا کام کرتے بلکہ بیوہ عورتوں اور بوڑھے ہمسایوں کے کام کاج بھی کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کا حال جاننے کے لیے رات کو گشت کرتے اور محنت کر کے ضرورت مندوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ صدقہ و خیرات ضرور کریں، مگر پیشہ ورب بھکاریوں کی بجائے سفید پوش افراد کی مدد کریں جو چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے اور اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے معاشی تنگ دستی کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ معاشی تنگ دستی کا شکار ہیں وہ فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض ادا کرنے کے بعد صرف 101 مرتبہ یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی اور آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ بلکہ اس عمل سے متعلق یہ بھی بیان کیا کہ ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لیا ہے۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ کی ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ روح فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، تو دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ اور صحابی کو 7 دن گزرے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں، لہٰذا اس عمل کو روزانہ پڑھیں۔ بلکہ امام کعبہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کے لیے فرمایا تھا۔ اس عمل کی ناظرین علماء کرام نے بے شمار فائدے بیان کیے، لہٰذا فجر کے وقت آپ اس عمل کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس عمل کو تصویر فاطمی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لہٰذا یہ عمل کیجئے، رزق دولت مفلسی کی طرح کسی کو چلایا جائے، بس حرام کی کمائی سے بچے، کیونکہ حرام کی کمائی سے مال میں برکت نہیں ہوتی، رزق حلال سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہٰذا رزق کے معاملے میں اولین تفسیر حلال کمانے کو دیں اور حلال کھانے کو دیں، اور امام صاحب کا بتایا ہوا عمل نماز فجر میں لازمی کریں تاکہ آپ کی مالی مشکلات ختم ہوں اور آپ خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نماز فجر کی تمام برکات اور فجر کی تمام خزانے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ۔